اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم آیت 40 سے آیت 46 تک آج ہم پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم یا بنی اسرائیل اذکروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتی التي نعمتي التي انعمت علیکم أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة۔ اگر وقف کریں گے تو تا کو ہا میں بدلیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو سمپل تجوید میں آگے سکھانا ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ اسے وقف کے طور پہ ہا میں نہیں بدلا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ العظیم۔ جی ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا بنی، اے بنی اسرائیل، اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، انعم ہوتا ہے نا انعام کرنا، اور تو میں نے، علیکم تم پر، و اور، اوفو پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وإیایا اور صرف مجھ سے، فرہبونی پس ڈرتے رہو مجھ سے، فرہبو، فرہب ڈرنا، فا پس ارہب ڈرتے رہو، نی مجھ سے، پس ڈرتے رہو مجھ سے، وآمنوا اور ایمان لاؤ، بیما ساتھ اس کے جو، انزلت نازل کی میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما لیے اس کے جو، معکم پاس ہے تمہارے، ولا اور نہ، تکونو تم ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرن انکار کرنے والے، بھی ساتھ اس کے، ولا اور نہ، تشترو تم بیچو، بآیاتی میری آیات کو، ثمناً پیسوں سے، قیمت سے، قلیلاً تھوڑی، و اور، ایایا مجھ ہی سے، فاتقونی پس ڈرتے رہو مجھ سے، ایایا مجھ ہی سے، فاتقونی پس ڈرتے رہو مجھ سے، نی جو ہے نا اس کا میننگ ہے مجھ سے، ولا اور نہ، تلبسوا الحق تلبسوا تم ملاؤ، الحق حق کو، بالباطل ساتھ باطل کے، وتکتموا اور تم چھپاتے ہو، الحق حق کو،
وَأَنْتُمْ اور تم، تعلمون تم جانتے ہو، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وَآتُوا اور دو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، اور ارکعوا رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے، کیا تأمرون تم حکم دیتے ہو، تأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر ساتھ نیکی کے، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، وانتم اور تم، تتلون تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا کیا بھلا نہیں، افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، واستعینوا اور مدد مانگو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، ہاں کا ضمیر نماز کی طرف جا رہا ہے کہ بے شک وہ یعنی نماز، لَكَبِيرَةٌ البتہ بھاری ہے، الا مگر، علی اوپر، الخاشعین ڈرنے والوں کے، الذین وہ لوگ جو، یظنون یقین رکھتے ہیں، الذین یظنون وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ، الیہ طرف اس کے، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں، طرف اس کے لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جی آیت نمبر 40، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، اور پورا کرو میرے عہد کو، تو پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور صرف مجھی سے ڈرتے رہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں کس نعمت کا ذکر ہوا، کس عہد کا ذکر ہوا، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ بنی اسرائیل ہیں کون۔ قرآن پاک میں آگے متعدد بار بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا، تو آج ہم تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تھے کون، ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ یہ تھے کون۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، لہٰذا اس سے آگے جو اولاد چلی وہ یہودی کہلائے۔ انہیں اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب کیوں؟ انہیں کتاب دی گئی تھی نا، تورات۔
یہودیت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ یہ ایک الہامی مذہب ہے۔ الہامی کسے بولتے ہیں؟ جو آسمان سے آئی ہوئی چیز ہوتی ہے، آسمانی چیز، یہ ایک الہامی مذہب ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کے 3 قبائل آباد تھے۔ کون کون سے؟ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے معاہدے کیے۔ اب مدینہ کے علاوہ یہ کہاں رہتے تھے؟ خیبر میں یہود آباد تھے، یہودی خیبر میں آباد تھے، وہاں ان کی حکومت تھی، خیبر پہ یہودی حکومت تھی۔ اب یہودیوں کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے علاقے کینان میں پیدا ہوئے۔ ان کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام، اب یہ ان کی ڈیٹیل بہت لمبی واسٹ ڈیٹیل ہے، حضرت یعقوب کے بارے میں، حضرت یعقوب کے بیٹوں کے بارے میں، حضرت یوسف کا قصہ آئے گا سورہ یوسف میں، وہ پوری ڈیٹیل ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو تھوڑے سے پیراگراف کی صورت میں ایک شارٹ سا اسکیچ دے رہی ہوں کہ بھئی یہ ہیں کون، تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں ان کو، آگے ڈیٹیل آتی رہے گی تو انشاءاللہ ہمارے ذہن میں جتنی بھی سوالات ہیں ان کے جواب ہمیں ملتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو مصر میں حکومت ملی تو انہوں نے اپنی پوری فیملی کو، پورے خاندان کو مصر بلا لیا، اور یہ ٹوٹل 65 لوگ تھے۔ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت رہی تو بنی اسرائیل نے، اس قوم نے بہت زیادہ ترقی کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس وقت مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو فرعون تھا اس نے بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ اب پہلے تو وہ حکومت میں تھے، بڑی ان کی بہت زیادہ، ایک سمجھ لیں کہ اپر ہینڈ تھا، حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، بڑی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن جو ہی دوسری حکومت آئی فرعون کی، اس نے انہی لوگوں کو پہلے پکڑ کے اپنا غلام بنایا، ان کو بہت زیادہ ان پر ظلم ڈھائے، ان سے بہت پرمشقت کام کروائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا مشکلات کا دور ختم کیا۔ کب؟ جب ان میں 2 نبی بھیجے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، دونوں بھائی تھے، دونوں کو نبوت ملی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کتاب بھی دی گئی، انہیں اہل کتاب کیوں کہتے ہیں، تورات دی گئی۔ انہوں نے اللہ کے اذن سے ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وادی سینا کی طرف لے گئے، یہ وہاں سے چھٹکارا ملا انہیں فرعون سے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا فرمائی تو 40 سال کے لیے انہیں کوہ طور پہ بلا لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کے لیے، نبوت حاصل کرنے کے لیے رب کے اذن پر کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے ان لوگوں نے شرک کر دیا، انہوں نے ایک بچڑا سا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی وفات کے بعد پھر جو اس کے ساتھ جو ڈیٹیل آئے گی وہ آگے انشاءاللہ آئے گی، اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ابھی شارٹلی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد وادی سینا کے صحراؤں میں یہ بھٹکتے پھرتے رہے۔ عمالقہ نے ان پر، یعنی کہ جہاں یہ تھے، فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ بار بار یہ جنگوں کا شکار ہوتے ہوتے نیست و نابود ہوتے گئے۔ عمالقہ نے حملہ کیا، فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، سورہ کہف میں ان کا پورا واقعہ آئے گا، یوشع بن نون، ان کی قیادت میں انہیں فلسطین دوبارہ ملا۔ پھر اس کے بعد انہی میں ایک اور پیغمبر آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی بادشاہت بہت مشہور ہے۔ 100 سال تک ان کی حکومت رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر انہیں زوال ہو گیا۔ اب یوشع بن نون کی قیادت میں انہیں اپنا وطن دوبارہ ملا تھا فلسطین۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت سلیمان کے دور میں گولڈن ان کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوا کہ 100 سال تک ان کو دوبارہ حکومت ملی، دوبارہ عروج ملا۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے بعد پھر ان پہ زوال آ گیا، یہ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ اب دیکھیں زوال تب آتا ہے جب گھر ٹوٹتا ہے، جب بھائی بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 حصوں میں بٹے ہیں، یہودا اور اسرائیل، یہ 2 حصوں میں بٹ گئے جو بنی اسرائیل تھے۔ باہمی اختلافات کی وجہ سے آپس میں جب ایک نہیں ہو کے رہتے ہیں تو باہر کے لوگوں کو موقع ملتا ہے ان پہ دباؤ
کرنے کا، ان کو زیر کرنے کا۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب آپس میں ان کے اتفاق نہیں تھا، یہ دو حصوں میں بٹ گئے تھے، تو بیرونی قوتیں ان پر غالب آ گئیں۔ 800 قبل مسیح میں آشوریہ نے ان پر حملہ کیا اور ان پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اہل بابل نے انہیں یہاں سے نکالا، ان پہ حملے کیے، یہاں سے ان کا دینی زوال بھی سٹارٹ ہو گیا۔ اب دینی زوال کیسے سٹارٹ ہوا کہ ان کی ہیکل مسمار کر دیا گئے، ان کی جو عبادت گاہیں تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین کے نزدیک رہے ہی نہیں تھے نا۔ تورات کا اصل نسخہ، جو اصل نسخہ تھا، جو بک دی گئی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اس کو جلا دیا گیا، پھر یہ منتشر ہو گئے۔ اب ان کی غلامی کی ایک بڑی وجہ کیا تھی؟ کیا ذہن میں آ رہی ہے؟ بڑی وجہ زوال کب آتا ہے؟ جب ہم اپنے اصل پلیٹ فارم سے، اصل مرکز سے جب ہم دور ہوتے ہیں نا، ان قوموں پہ زوال آیا ہے۔ ہم تاریخ گواہ ہے، ان قوموں پہ زوال آیا ہے جب وہ اپنے مرکز سے، اپنے دین سے دور ہوئے ہیں۔ جب کسی کو عروج ملتا ہے نا، تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ اللہ رسول کو بھی بھول جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے زوال سٹارٹ ہوتا ہے۔ اپنی اصل کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اپنے مرکز سے جڑے رہنا چاہیے۔ تو ان کی غلامی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ دین سے بہت دور ہو گئے تھے، اس کے علاوہ ان کو ایک خوش فہمی بھی تھی۔ ان کو کیا خوش فہمی تھی؟ کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ اب ان میں دیکھیں ڈھیروں ڈھیر پیغمبر آئے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ اب یہ جو سارے ہیں نا، یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، سب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بنی اسرائیل تھے، اور ان پہ اتنے انعامات ہوئے۔ اب یہ کیوں انہیں اتنی خوش فہمی تھی؟ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی ہم تو، مثال دوں گی کہ جیسے کچھ کہیں کہ ہم سید فیملی سے ہیں، ہم پیروں کی فیملی سے ہیں، ہم گدی نشین ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمیں عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی بچوں کے زندگیوں میں تباہیاں آتی ہیں، وہ اپنے ٹریک سے ہٹتے جاتے ہیں۔ انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ وراثت میں یہ چیز مل گئی ہے، ہم تو اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں، تو ہماری تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہوگی۔ یہ اسی خوش فہمی میں تھے۔ کیوں؟ ان کے اوپر تلے ان میں انبیاء آئے ہیں۔ اب کتنے یہ، اب جیسے حضرت سلیمان 100 سال حکومت کی، حضرت یوشع بن نون، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عزیر کا ذکر آگے آئے گا، بہت سے انبیاء ہیں۔ انبیاء تقریباً آئے ہی، میجورٹی سارے انبیاء بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں۔ اب انہیں یہ تھا ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے ہم لاڈلے ہیں۔ اب لاڈلے اور کس طرح؟ ان پہ اللہ نے بہت انعامات کیے بنی اسرائیلیوں پہ۔ اب یہ جب آئے نا وادی سینا میں، وہاں پہ بہت زیادہ صحرائی علاقہ تھا، دھوپ تھی، کوئی خاص خوراک کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ نے ان پر کیا انعام کیا؟ ان پہ بادلوں کا سایہ کیا۔ جہاں یہ چلتی تھی قوم، جہاں جاتے تھے یہ لوگ، اوپر بادل سایہ کرتا تھا، بادل کے سائے میں رہتے تھے۔ پھر اب انہیں کاشتکاری نہیں آتی تھی، اب وہ صحرا میں کیا اگائیں؟ پھر اللہ کا ایک اور انعام، آسمان سے کھانا آتا تھا، من و سلوہ۔ صبح اٹھتے تھے تو یہ جیسے وہ نہیں، وہ گوند سی وہ ہوتی، چپکا ہوا ہوتا، ایسے ہی کچھ ہوتا تھا، من و سلوہ، من اور سلوہ 2 چیزیں ہوتی تھیں۔ کھانے پینے کا بندوبست بھی تھا، بادلوں کا بندوبست بھی تھا، پانی نہیں تھا تو اللہ نے 12 چشمے ان کے لیے پھوٹ پڑے اللہ کے اذن سے۔ غرض کہ ان پہ بہت زیادہ، ان پہ ہوئی اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہوئے، اور یہ سمجھنے لگے اپنے آپ کو کہ ہم اللہ کے بہت لاڈلے ہیں، بڑے چہیتے ہیں۔ اس خوش فہمی کی وجہ سے ان میں عمل بالکل نہیں رہا، دین کی روح بالکل نہیں رہی، اپنی اصل سے یہ لوگ ہٹ گئے۔ اب تورات کے ختم ہو جانے کے 100 سال بعد، 100 سال تک دیکھیں تورات نہیں ہے، کوئی سیدھے رستے پہ لگانے کے لیے کچھ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ایک میپ نہیں ہے جیسے قرآن پاک ہمارے پاس ہے، ہمیں جنت کا رستہ دکھائے گا، حق دکھائے گا۔ ان کے پاس جو چیز تھی وہ جلا دی گئی تھی۔ اب 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے کی بنا پر، انہیں حفظ تھی، انہوں نے دوبارہ تورات لکھی۔ پھر یہودی علماء نے بعد میں اس میں بار بار تبدیلیاں کر دیں۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو۔ اب نعمت کون سی؟ ہدایت کی نعمت۔ انہیں ہدایت کی نعمت دی گئی تھی، انہیں بک دی گئی تھی، تورات عطا ہوئی تھی، انہیں ہدایت ملی تھی، لیکن انہوں نے اس کی
قدر نہیں کی۔ اب انڈائریکٹلی مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، میں نے تم پر اپنی نعمت یعنی تمہیں اپنا قرآن پاک دیا ہے، ہدایت دی ہے، تو اس کو پھیلاؤ، دل سے اس پر ایمان لاؤ، یقین رکھو، عمل سے اس کا اظہار کرو، اس کو تھامے رکھو۔ اب یہودیوں کو بھی امام بنایا گیا تھا، پیشوا بنایا گیا تھا، بک بھی دی گئی تھی، ان پہ انعامات بھی دیے گئے۔ اب یہی چیز ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے، ہمیں بک دی گئی ہے، ہمیں مسلمانوں کو بھی امام بنایا گیا ہے لوگوں کا رہتی دنیا تک، کہ ہم نے دین پھیلانا ہے، ہم اس دین کے امام ہیں مسلمان جو ہیں اس ٹائم۔ تو فرمایا کہ تم اپنے عہد کو پورا کرو۔ اب عہد کا ڈیٹیل میں جو ذکر ہے نا، اس کا سورہ مائدہ میں ذکر آتا ہے کہ ارشاد ہوا کہ نماز قائم کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اگر تم میرا وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب دیکھیں اس آیت میں واضح اللہ نے کہہ دیا، تم میرا وعدہ پورا کرو گے، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا، کہ تم سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، کہ گناہ ہو جاتے ہیں، دین ہم سیکھ بھی لیں تب بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اس کے مددگار بن جائیں، اس کا رائٹ ہینڈ بن جائیں، اللہ کی نظر میں آ جائیں کہ دین پھیلانے والوں کا ساتھ دینے والے کتنے ہیں اور روکنے والے رستے میں کتنے ہیں۔ اور کیا کیا وعدے ہیں؟ نماز قائم کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ اب رسولوں پر ایمان یہ آگے اگلی آیات میں آئے گا کہ انہوں نے کیسے رسولوں پر ایمان نہیں لایا، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، تشریف لائے، تو انہوں نے کیا کیا۔ اب یہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ میں تم سے تمہاری ساری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے بنی اسرائیل کہ ہم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی، ہم تو ایسے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میری بات مانی تو میں تمہاری بات مانوں گا، یعنی کہ جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ مجھ سے ڈرو اور صرف مجھی سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ سوال و جواب اس نے کرنا ہے، دینا اس نے ہے، تو ہم کیوں لوگوں سے ڈریں؟ ہم کیوں اس بات سے ڈریں کہ فلاں کیا کہے گا؟ اگر میں دین کی طرف آ گئی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اگر میں نے دین کے رستے پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو لوگ مجھے کن کن ناموں سے پکاریں گے؟ یہ ہم نے اپنے ذہن سے نکال دینا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس رب کو راضی کرنا ہے جس نے بدلے میں ہمارے گناہ بھی معاف کرنے ہیں اور ہمیں جنت دینی ہے۔ یہ دنیا عارضی چیز ہے، یہاں سے چلے جانا ہے۔ لوگ تو کہتے رہتے ہیں، کسی کو اچھا کہیں گے، کسی کو برا کہیں گے۔ اصل میں ہم نے اچھا بننا ہے رب کی نظر میں، اور صرف اسی سے ڈرنا ہے۔ لوگوں کے رویوں سے نہیں ڈرنا، لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا، ہم نے اپنے رب کی طرف نظر رکھنی ہے، اس کو اپنی منزل بنانا ہے کہ ہم نے اس کی دی ہوئی جنت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ جو اس نے ہمیں دی تھی، ہم سے وہ نعمت چلی گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہم سے وہ چیز چلی گئی۔ اب اللہ نے چانس دی ہے، اب اچھے عمل کرو، اس چیز کو تھامے رکھو، تمہیں دوبارہ وہ انعام ملے گا، اور وہ پھر ایسا ملے گا کہ اس میں نہ موت ہوگی اور نہ نیند ہوگی، صرف عیش ہی عیش ہوگی اور انعام ہی انعام ہوگا۔ آج یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے اپنے دین کو نہیں چھوڑنا، قرآن کو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ آج کل دیکھیں کہ اگر ہم اب ان کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی تھا کہ ان میں اذانیں اور تلاوت جو ہوتی تھی سب کچھ یہ ایک رسم بن کے رہ گیا تھا۔ اور آج کل دیکھیں تو ہم لوگوں کی زندگیوں میں بھی یہی ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، بہت زیادہ قرآن بھی پڑھے جاتے ہیں، تعداد گنی جاتی ہے، ہم نے اتنی بار پڑھ لیا، ہم نے اتنی بار پڑھ لیا، اثر نہیں ہے۔ نمازیں پڑھ رہی ہیں، اثر نہیں ہے۔ سجدہ جب ہم کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کس کے آگے جھک رہے ہیں۔ ہم تو کھڑے بھی ہو رہے ہیں تو ہمارے ایک جسم پہ لرزہ، خشیت، ڈر، خوف نہیں ہے کہ ہم اللہ جلال و عظمت کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہم ذہن میں اور فکریں لے کے کھڑے ہوتے ہیں،
لیکن وہ رب ہے نا، وہ کہے گا چلو کوئی نہیں، میرے سامنے اس نے حاضری تو دی ہے، لیکن وعدہ میں نے کیا آیت کا ترجمہ سنا، نماز قائم کرو گے، پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنی ہے، پورے طریقے، پورے شرائط و آداب کے ساتھ ہم نے نماز انشاءاللہ ادا کرنی ہے۔ جی آیت نمبر 40، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، اور پورا کرو میرے عہد کو، تو پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرتے رہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں کس نعمت کا ذکر ہوا، کس عہد کا ذکر ہوا، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ بنی اسرائیل ہیں کون۔ قرآن پاک میں آگے متعدد بار بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا، تو آج ہم تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تھے کون، ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ یہ تھے کون۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، لہٰذا اس سے آگے جو اولاد چلی وہ یہودی کہلائے۔ انہیں اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب کیوں؟ انہیں کتاب دی گئی تھی نا، تورات۔ یہودیت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ یہ ایک الہامی مذہب ہے۔ الہامی کسے بولتے ہیں؟ جو آسمان سے آئی ہوئی چیز ہوتی ہے، آسمانی چیز، یہ ایک الہامی مذہب ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کے 3 قبائل آباد تھے۔ کون کون سے؟ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے معاہدے کیے۔ اب مدینہ کے علاوہ یہ کہاں رہتے تھے؟ خیبر میں یہود آباد تھے، یہودی خیبر میں آباد تھے، وہاں ان کی حکومت تھی، خیبر پہ یہودی حکومت تھی۔ اب یہودیوں کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے علاقے کینان میں پیدا ہوئے۔ ان کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام، اب یہ ان کی ڈیٹیل بہت لمبی واسٹ ڈیٹیل ہے حضرت یعقوب کے بارے میں، حضرت یعقوب کے بیٹوں کے بارے میں۔ حضرت یوسف کا قصہ آئے گا سورہ یوسف میں، وہ پوری ڈیٹیل ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو تھوڑے سے پیراگراف کی صورت میں ایک شارٹ سا اسکیچ دے رہی ہوں کہ بھئی یہ ہیں کون، تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں ان کو، آگے ڈیٹیل آتی رہے گی تو انشاءاللہ ہمارے ذہن میں جتنی بھی سوالات ہیں ان کے جواب ہمیں ملتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان کو مصر میں حکومت ملی تو انہوں نے اپنی پوری فیملی کو، پورے خاندان کو مصر بلا لیا، اور یہ ٹوٹل 65 لوگ تھے۔ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت رہی تو بنی اسرائیل نے، اس قوم نے بہت زیادہ ترقی کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس وقت مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو فرعون تھا اس نے بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ اب پہلے تو وہ حکومت میں تھے، بڑی ان کی بہت زیادہ ایک سمجھ لیں کہ اپر ہینڈ تھا، حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، بڑی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن جو ہی دوسری حکومت آئی فرعون کی، اس نے انہی لوگوں کو پہلے پکڑ کے اپنا غلام بنایا، ان کو بہت زیادہ ان پر ظلم ڈھائے، ان سے بہت پرمشقت کام کروائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا مشکلات کا دور ختم کیا۔ کب؟ جب ان میں 2 نبی بھیجے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، دونوں بھائی تھے، دونوں کو نبوت ملی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کتاب بھی دی گئی، انہیں اہل کتاب کیوں کہتے ہیں، تورات دی گئی۔ انہوں نے اللہ کے اذن سے ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وادی سینا کی طرف لے گئے، یہ وہاں سے چھٹکارا ملا انہیں فرعون سے۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا فرمائی تو 40 سال کے لیے انہیں کوہ طور پہ بلا لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کے لیے، نبوت حاصل کرنے کے لیے رب کے اذن پر کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے ان لوگوں نے شرک کر دیا، انہوں نے ایک بچڑا سا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی وفات کے بعد پھر جو اس کے ساتھ جو ڈیٹیل آئے گی وہ آگے انشاءاللہ آئے گی، اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ابھی شارٹلی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد وادی سینا کے صحراؤں میں یہ بھٹکتے پھرتے رہے۔ عمالقہ نے ان پر، یعنی کہ جہاں یہ تھے، فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ بار بار یہ جنگوں کا شکار ہوتے ہوتے نیست و نابود ہوتے گئے۔ عمالقہ نے حملہ کیا، فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، سورہ کہف میں ان کا پورا واقعہ آئے گا، یوشع بن نون، ان کی قیادت میں انہیں فلسطین دوبارہ ملا۔ پھر اس کے بعد انہی میں ایک اور پیغمبر آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی بادشاہت بہت مشہور ہے۔ 100 سال تک ان کی حکومت رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر انہیں زوال ہو گیا۔ اب یوشع بن نون کی قیادت میں انہیں اپنا وطن دوبارہ ملا تھا فلسطین۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت سلیمان کے دور میں گولڈن ان کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوا کہ 100 سال تک ان کو دوبارہ حکومت ملی، دوبارہ عروج ملا۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے بعد پھر ان پہ زوال آ گیا، یہ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ اب دیکھیں زوال تب آتا ہے جب گھر ٹوٹتا ہے، جب بھائی بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 حصوں میں بٹے ہیں، یہودا اور اسرائیل، یہ 2 حصوں میں بٹ گئے جو بنی اسرائیل تھے۔ باہمی اختلافات کی وجہ سے آپس میں جب ایک نہیں ہو کے رہتے ہیں تو باہر کے لوگوں کو موقع ملتا ہے ان پہ دباؤ کرنے کا، ان کو زیر کرنے کا۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب آپس میں ان کے اتفاق نہیں تھا، یہ 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، تو بیرونی قوتیں ان پر غالب آ گئیں۔ 800 قبل مسیح میں آشوریہ نے ان پر حملہ کیا اور ان پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اہل بابل نے انہیں یہاں سے نکالا، ان پہ حملے کیے، یہاں سے ان کا دینی زوال بھی سٹارٹ ہو گیا۔ اب دینی زوال کیسے سٹارٹ ہوا کہ ان کی ہیکل مسمار کر دیے گئے، ان کی جو عبادت گاہیں تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین کے نزدیک رہے ہی نہیں تھے نا۔ تورات کا اصل نسخہ، جو اصل نسخہ تھا، جو بک دی گئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو جلا دیا گیا، پھر یہ منتشر ہو گئے۔ اب ان کی غلامی کی ایک بڑی وجہ کیا تھی؟ کیا ذہن میں آ رہی ہے؟ بڑی وجہ زوال کب آتا ہے؟ جب ہم اپنے اصل پلیٹ فارم سے، اصل مرکز سے جب ہم دور ہوتے ہیں نا، ان قوموں پہ زوال آیا ہے، ہم تاریخ گواہ ہے، ان قوموں پہ زوال آیا ہے جب وہ اپنے مرکز سے، اپنے دین سے دور ہوئے ہیں۔ جب کسی کو عروج ملتا ہے نا تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ اللہ رسول کو بھی بھول جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے زوال سٹارٹ ہوتا ہے۔ اپنی اصل کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اپنے مرکز سے جڑے رہنا چاہیے۔ تو ان کی غلامی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ دین سے بہت دور ہو گئے تھے، اس کے علاوہ ان کو ایک خوش فہمی بھی تھی۔ ان کو کیا خوش فہمی تھی؟ کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ اب ان میں دیکھیں ڈھیر پیغمبر آئے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ اب یہ جو سارے ہیں نا، یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، سب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بنی اسرائیل تھے، اور ان پہ اتنے انعامات ہوئے۔ اب یہ کیوں انہیں اتنی خوش فہمی تھی؟ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی ہم تو، مثال دوں گی کہ جیسے کچھ کہیں کہ ہم سید فیملی سے ہیں، ہم پیروں کی فیملی سے ہیں، ہم گدی نشین ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمیں عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی بچوں کے زندگیوں میں تباہیاں آتی ہیں، وہ اپنے ٹریک سے ہٹتے جاتے ہیں۔ انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ وراثت میں یہ چیز مل گئی ہے، ہم تو اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں، تو ہماری تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہوگی۔ یہ اسی خوش فہمی میں تھے۔ کیوں؟ ان کے اوپر تلے ان میں انبیاء آئے ہیں۔ اب کتنے اب جیسے حضرت سلیمان 100 سال حکومت کی، حضرت یوشع بن نون، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عزیر کا ذکر آگے آئے گا، بہت سے انبیاء ہیں۔ انبیاء تقریباً آئے ہی میجورٹی سارے انبیاء بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں۔ اب انہیں یہ تھا ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے ہم لاڈلے ہیں۔ اب لاڈلے اور کس طرح؟ ان پہ اللہ نے بہت انعامات کیے،
بنی اسرائیلیوں پہ. اب یہ جب آئے نا وادی سینا میں، وہاں پہ بہت زیادہ صحرائی علاقہ تھا، دھوپ تھی، کوئی خاص خوراک کا انتظام نہیں تھا. اللہ نے ان پر کیا انعام کیا؟ ان پہ بادلوں کا سایہ کیا. جہاں یہ چلتی تھی قوم، جہاں جاتے تھے یہ لوگ، اوپر بادل سایہ کرتا تھا، بادل کے سائے میں رہتے تھے. پھر اب انہیں کاشتکاری نہیں آتی تھی، اب وہ صحرا میں کیا اگائیں؟ پھر اللہ کا ایک اور انعام، آسمان سے کھانا آتا تھا، من و سلوہ. صبح اٹھتے تھے تو یہ جیسے وہ نہیں، وہ گوند سی وہ ہوتی، چپکا ہوا ہوتا، ایسے ہی کچھ ہوتا تھا. من و سلوہ، من اور سلوہ دو چیزیں ہوتی تھیں. کھانے پینے کا بندوبست بھی تھا، بادلوں کا بندوبست بھی تھا. پانی نہیں تھا تو اللہ نے 12 چشمے ان کے لیے پھوٹ پڑے اللہ کے اذن سے. غرض کہ ان پہ بہت زیادہ ان پہ ہوئیں اللہ کے انعامات، بہت زیادہ ہوئے، اور یہ سمجھنے لگے اپنے آپ کو کہ ہم اللہ کے بہت لاڈلے ہیں، بڑے چہیتے ہیں. اس خوش فہمی کی وجہ سے ان میں عمل بالکل نہیں رہا، دین کی روح بالکل نہیں رہی، اپنی اصل سے یہ لوگ ہٹ گئے. اب تورات کے ختم ہو جانے کے 100 سال بعد، 100 سال تک دیکھیں تورات نہیں ہے، کوئی سیدھے رستے پہ لگانے کے لیے کچھ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ایک میپ نہیں ہے جیسے قرآن پاک ہمارے پاس ہے، ہمیں جنت کا رستہ دکھائے گا، حق دکھائے گا. ان کے پاس جو چیز تھی وہ جلا دی گئی تھی. اب 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے کی بنا پر، انہیں حفظ تھی، انہوں نے دوبارہ تورات لکھی. پھر یہودی علماء نے بعد میں اس میں بار بار تبدیلیاں کر دیں. اب یہاں کہا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو. اب نعمت کون سی؟ ہدایت کی نعمت. انہیں ہدایت کی نعمت دی گئی تھی، انہیں بک دی گئی تھی، تورات عطا ہوئی تھی، انہیں ہدایت ملی تھی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. اب انڈائریکٹلی مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، میں نے تم پر اپنی نعمت یعنی تمہیں اپنا قرآن پاک دیا ہے، ہدایت دی ہے، تو اس کو پھیلاؤ، دل سے اس پر ایمان لاؤ، یقین رکھو، عمل سے اس کا اظہار کرو، اس کو تھامی رکھو. اب یہودیوں کو بھی امام بنایا گیا تھا، پیشوا بنایا گیا تھا، بک بھی دی گئی تھی، ان پہ انعامات بھی دیے گئے. اب یہی چیز ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے، ہمیں بک دی گئی ہے، ہمیں مسلمانوں کو بھی امام بنایا گیا ہے لوگوں کا رہتی دنیا تک، کہ ہم نے دین پھیلانا ہے، ہم اس دین کے امام ہیں مسلمان جو ہیں اس ٹائم. تو فرمایا کہ تم اپنے عہد کو پورا کرو. اب عہد کا ڈیٹیل میں جو ذکر ہے نا، اس کا سورہ مائدہ میں ذکر آتا ہے کہ ارشاد ہوا کہ نماز قائم کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اگر تم میرا وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اب دیکھیں اس آیت میں واضح اللہ نے کہہ دیا تم میرا وعدہ پورا کرو گے، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا. کہ تم سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں. بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ گناہ ہو جاتے ہیں، دین ہم سیکھ بھی لیں تب بھی گناہ ہو جاتے ہیں. کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اس کے مددگار بن جائیں، اس کا رائٹ ہینڈ بن جائیں، اللہ کی نظر میں آ جائیں کہ دین پھیلانے والوں کا ساتھ دینے والے کتنے ہیں اور روکنے والے رستے میں کتنے ہیں. اور کیا کیا وعدے ہیں؟ نماز قائم کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. اب رسولوں پر ایمان یہ آگے اگلی آیات میں آئے گا کہ انہوں نے کیسے رسولوں پر ایمان نہیں لایا. کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، تشریف لائے، تو انہوں نے کیا کیا. اب یہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ میں تم سے تمہاری ساری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. لیکن وہ یہ سمجھتے تھے بنی اسرائیل کہ ہم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی، ہم تو ایسے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میری بات مانی تو میں تمہاری بات مانوں گا، یعنی کہ جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی. مجھ سے ڈرو اور صرف مجھی سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ سوال و جواب اس نے کرنا ہے، دینا اس نے ہے، تو ہم کیوں لوگوں سے ڈریں؟ ہم کیوں اس بات سے ڈریں کہ فلاں کیا کہے گا؟ اگر میں دین کی طرف آ گئی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اگر میں نے دین کے رستے پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو لوگ مجھے کن کن ناموں سے پکاریں گے؟ یہ ہم نے اپنے ذہن سے نکال دینا ہے. کیوں؟ ہم نے اس رب کو راضی کرنا ہے جس نے بدلے میں ہمارے گناہ بھی معاف کرنے ہیں اور ہمیں جنت دینی ہے. یہ دنیا عارضی چیز ہے، یہاں سے چلے جانا ہے،
لوگ تو کہتے رہتے ہیں، کسی کو اچھا کہیں گے، کسی کو برا کہیں گے، اصل میں ہم نے اچھا بننا ہے رب کی نظر میں، اور صرف اسی سے ڈرنا ہے، لوگوں کے رویوں سے نہیں ڈرنا، لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا، ہم نے اپنے رب کی طرف نظر رکھنی ہے، اس کو اپنی منزل بنانا ہے کہ ہم نے اس کی دی ہوئی جنت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ، جو اس نے ہمیں دی تھی، ہم سے وہ نعمت چلی گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہم سے وہ چیز چلی گئی، اب اللہ نے چانس دی ہے، اب اچھے عمل کرو، اس چیز کو تھامے رکھو، تمہیں دوبارہ وہ انعام ملے گا، اور وہ پھر ایسا ملے گا کہ اس میں نہ موت ہوگی اور نہ نیند ہوگی، صرف عیش ہی عیش ہوگی اور انعام ہی انعام ہوگا۔ آج یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے اپنے دین کو نہیں چھوڑنا، قرآن کو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ آج کل دیکھیں کہ اگر ہم اب ان کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی تھا کہ ان میں اذانیں اور تلاوت جو ہوتی تھی سب کچھ یہ ایک رسم بن کے رہ گیا تھا، اور آج کل دیکھیں تو ہم لوگوں کی زندگیوں میں بھی یہی ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، بہت زیادہ قرآن بھی پڑھے جاتے ہیں، تعداد گنی جاتی ہے، ہم نے اتنی بار پڑھ لیا، ہم نے اتنی بار پڑھ لیا، اثر نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہی ہیں، اثر نہیں ہے، سجدہ جب ہم کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں تو ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کس کے آگے جھک رہے ہیں، ہم تو کھڑے بھی ہو رہے ہیں تو ہمارے ایک جسم پہ لرزہ، خشیت، ڈر، خوف نہیں ہے کہ ہم اللہ جلال و عظمت کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، ہم ذہن میں اور فکریں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ رب ہے نا، وہ کہے گا چلو کوئی نہیں، میرے سامنے اس نے حاضری تو دی ہے، لیکن وعدہ میں نے کیا آیت کا ترجمہ سنا، نماز قائم کرو گے، پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنی ہے، پورے طریقے، پورے شرائط و آداب کے ساتھ ہم نے نماز انشاءاللہ ادا کرنی ہے، کیونکہ مین دیکھیں ہر جگہ کہیں بھی وعدوں کا ذکر آئے گا اس میں نماز لازمی آئے گی، تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔